ارکان اسلام، ایمان اور احسان میں بنیادی جو عقیدہ ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ علم اور یقین ہو، اخلاص ہو، تصدیق ہو، محبت سے اس کی عبادت ہو، صرف اللہ کو قبول کریں اور باقی سب کا انکار ہو۔ سب سے پہلا شرط آپ کو اللہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ کلمہ پڑھ لیا کافی نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مذاہب فرق اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے گزشتہ درس سبق میں یہ بتایا تھا کہ اللہ کی عظمت، معرفت، پہچان آنی چاہیے تاکہ اللہ کی توحید اور معرفت سے اس کی بندگی میں جو لذت بندوں کو حاصل ہوگی لا علمی میں نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں بنیادی کچھ ارکان بتائے ہیں۔ ایک تو ارکان اسلام ہے اور ارکان ایمان ہے، پھر ان دونوں سے بھی بڑھ کر احسان ہے۔ ارکان اسلام میں جو پہلا بنیادی رکن ہے وہ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ۔ پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور حج صاحب استطاعت اور زکوٰۃ صاحب استطاعت۔ لیکن اس میں پہلا جو بنیاد ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ پھر ارکان ایمان کے اندر بھی جو بتایا ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 6 ارکان میں بھی پہلا مقام جو ہے اللہ کی معرفت ہے۔ جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہے باقی سارا اعتقاد عمل بیکار ہے۔ اور پھر اسلام کے دائرے میں آ کر عملی زندگی گزارنے کے بعد ایمان کی لذت، مٹھاس اس کو حاصل ہوتی ہے، اور اعلیٰ درجے کا جو مقام ہے وہ احسان ہے۔ جیسے کہ حدیث جبریل میں سیدنا جبریل علیہ السلام سوال کرتے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے جواب دے دیا۔ احسان کیا ہے؟ جب اسلام میں داخل ہو کر عملی زندگی میں ایک مومن جب آگے بڑھتا ہے تو احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی کیفیت ہو جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کو دیکھنے کی کیفیت نہ ہو تو یہ تو ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ارکان اسلام، ایمان اور احسان میں بنیادی جو عقیدہ ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ ہمہ وقت مومن کی یہ کیفیت ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کیوں؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ کلمہ آج کیفیت یہ مسلمانوں کے کلمہ پڑھ لیا، جی چاہا نماز پڑھ لی، اور نماز بھی دھڑا دھڑ اور فرض ادا کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بادشاہ کے سامنے جاتا ہے تو پھر وہ بڑے باادب طریقے سے لباس سب کچھ سجا بجا کے جاتا ہے، اور جناب بادشاہ صاحب سلامت بڑے پیار سے نوک شوک درست کر کے بات کرتا ہے۔ لیکن یہ مسلمان ہے، اللہ انہیں ہدایت دے، سجدے میں جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین، 2-4 لمحوں میں سورہ فاتحہ پڑھ کے ختم کر دیتا ہے، اور رکوع سجود میں بھی اطمینان نہیں ہے۔ یہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا احسان کا مقام یہ ہے کہ ایسے بہترین معیاری عمل ہوں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس میں ذرا سے بھی غلطی کوتاہی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اس کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی معرفت آنی چاہیے۔ اب نماز کے کچھ شروط ہیں، اس شروط کے بغیر نماز صحیح نہیں۔ وضو کے شروط ہیں، اس شروط کے بغیر وضو صحیح نہیں ہے۔ تو کلمہ پڑھ لیا بس مسلمان ہو گئے؟ نہیں بھائی، لا الہ الا اللہ کے بھی شروط ہیں۔ وہ شروط کیا ہیں؟ سب سے پہلا شرط آپ کو اللہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ کلمہ پڑھ لیا کافی نہیں، خالی کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دل سے تصدیق جب تک نہیں ہوتی ہے، اللہ کے بارے میں معرفت، صحیح معرفت۔ پھر جب کلمہ پڑھ رہا ہو اور یقین کے ساتھ پڑھیں، اعتقاد کے ساتھ پڑھیں، اور خالص دل سے پڑھیں، کسی اور کا کلمہ دل میں نہیں رکھیں غیر اللہ کی، بس صرف اللہ ہی کا ایک کلمہ پڑھیں،
پھر اس کلمہ کی تصدیق ہو اللہ کی اور کسی اور کی تصدیق نہ ہو، اللہ کے احکامات کی تکذیب نہ ہو، اللہ کے ہر فرمان کی تصدیق ہو۔ جب ہر فرمان کی تصدیق ہے، اس پر یقین بھی کیا، اللہ سے محبت کرو۔ پھر یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی عبادت کرو۔ اس کی محبت میں بیوی، بچے، دوست، یار، عاشقی، جنونی کی کوئی گنجائش نہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی کیفیت تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے بڑے شدید محبت رکھتے ہیں۔ جب محبت رکھتے ہیں تو پھر محبوب جو آرڈر کرتا فوراً عمل پیرا، اطاعت اور فرمانبرداری ہو۔ یہ نہیں ٹائم مل گیا تو نماز پڑھ لیا ورنہ نہیں بھائی، نیندیں خراب ہونی چاہیے، بستر تمہیں چبھنی چاہیے۔ محبت کا تقاضا ہے محبوب کی طرف سے آواز آیا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، پھر صرف اس کے سامنے جھکے، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکیں، ہر غیر کے در پر نہیں جائیں، صرف اللہ کو ہی پکاریں، تمام کفر طواغیت کا انکار کریں۔ یہ اس کے شروط ہیں۔ اب شروط لا الہ الا اللہ کا خلاصہ میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں۔ علم اور یقین ہو، اخلاص ہو، تصدیق ہو، محبت سے اس کی عبادت ہو، صرف اللہ کو قبول کریں اور باقی سب کا انکار ہو، تو یہ اعلیٰ درجے کے کلمہ توحید کا جو تقاضا ہے، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کے روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔